پھر یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف عزیز مصر کی بیوی ہی آپ کی محبت میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ محل کی وہ ساری جو کہ بیگمات ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب یہ سچویشن اگر دیکھی جائے تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے کہ کوئی ایک بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ سارے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہیں، تو اتنی محبت، اتنا فیم، اتنی چاہت، اس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انجوائے کرنا چاہیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہاں پہ اللہ پاک سے کیا دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اسبو الیہن، کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہاں سے پہلا نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جو لفظ اسبو استعمال کیا گیا ہے یہ سبیون سے ہے، اور سبیون جو ہے یہ بچے کو کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ان کاموں میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ جو حرکتیں کرتا ہے وہ بڑی بچکانہ قسم کی حرکات ہوتی ہیں، لہٰذا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ضد بھی کرتا ہے۔ عموماً بچے یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا یہاں پہ رشتہ ہونا ہے تو ہر حال میں ہونا ہے، یہاں نہیں ہوگا تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ جوانی کا وہ دور جس میں بچے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں کہ جو کہ آڈیو میں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک زندگی کی سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان انہی باتوں کو جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ بڑی بچکانہ سی حرکتیں لگتی ہیں کہ ہم اپنے بچپن میں کیا کرتے رہے۔ ایون اگر غلط تعلق نہ بھی ہو تو ہم ایون خود اپنے بچپن کے بہت سارے کام، ہم سہیلیاں جو آپس میں ہوتی تھی، ہمارے جائز ریلیشن جو آپس میں ہوتے تھے، تو جو فرینڈشپ بینڈز ہیں، ہمارے کارڈ ہیں، ہمیں جب وہ آج نظر آتے ہیں تو ہم کس طرح مسکرا کے ان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بچپن کی نادانیاں اور بیوقوفیاں تھیں۔ اور اس معاملے میں تو بدرجہ اولا انسان جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بچکانہ قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور بعد میں وہ خود یہ سوچتا ہے کہ میں نے کس چیز کے لیے کیا کر دیا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی بہت اہم ہے کہ اسبو علیہن میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچکانہ حرکتیں کرنے سے بچا لینا، کہ میں بچے کی طرح نہ ہو جاؤں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بہت سارا فیم آپ کو زندگی میں ملے، بہت لوگ چاہنے والے ملیں، جیسے کہ ہم لوگ آج کے اداکار دیکھتے ہیں، موسیقارز کو دیکھتے ہیں، جب یہ لوگ سٹیج کے اوپر آتے ہیں تو بعض اوقات کیسی حرکتیں کرتے ہیں، بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ صرف کس لیے کہ اپنے آڈینس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا ہے۔ تو گویا کہ بعض اوقات بہت زیادہ محبت جو ہوتی ہے، اس کی چاہت جو ہوتی ہے، وہ انسان سے بچکانہ حرکتیں بھی کروا لیتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکو من الجاہلین، اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہم نے اس جاہل لفظ کو دیکھا تھا، اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان پڑھ ہے، بگر اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جاؤں، کہیں میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکوں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا مانگ رہے ہیں بالکل کسی اور کنٹیکس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ کہ یہ میری قوم مجھے ہائپر کرنا چاہتی ہے، میرے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی نادانی ہو جائے، میں اپنا کنٹرول جو ہے وہ کھو دوں اور کوئی ایسی بات کر دوں۔ جبکہ یوسف علیہ السلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت اہم بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنا کنٹرول نہ کھو دوں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر محل والا ماحول ہے اور عورتیں ہیں، محبت ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، آپ کے پاس اتنا حسن ہے، جوانی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ کھو نہ دے؟ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اب وہ چاہے عالم ہے، مفتی ہے، مجاہد ہے، مسجد کا امام ہے، کھلاڑی ہے، چور ہے، سیاست دان ہے، کوئی بھی ہے، سب کو ایسے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا بالکل اسی طریقے سے شہوت کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ شہوت جو ہے وہ ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جیسے بھوک لگتی ہے ایسی شہوت بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہی چیز جب جو ہے وہ غلط انداز میں کی جائے گی تو یہ گناہ بن جائے گی۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک نبی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاہل نہ ہو جاؤں، کہیں میں اپنا کنٹرول نہ کھو دوں۔